السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، دعائیں بھی فوری قبول ہوتی نظر نہیں آتی، راستے بند دکھائی دیتے ہیں اور دل مایوسی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اور ہر تنگی کے بعد کشادگی۔ یاد رکھیں، جس شخص نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سے انبیاء کرام اور نیک بندوں نے سخت آزمائشیں برداشت کیں، لیکن آخر کار اللہ نے انہیں عزت، کامیابی اور بلند مقام عطا فرمایا۔ اگر آج آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو ہمت نہ ہاریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور قریب ہو۔ زندگی کا سفر ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی خوشیوں کی بہار ہوتی ہے، کبھی غموں کی خزاں، کبھی انسان کامیابیوں کی بلندیوں پر ہوتا ہے اور کبھی آزمائشوں کی گہری وادیوں میں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر مشکلات، پریشانیوں، ناکامیوں، بیماریوں، مالی تنگی، رشتوں کے مسائل یا دل کے دکھوں کا سامنا ضرور کرتا ہے۔ ایسے وقت میں شیطان انسان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید اب حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے، شاید دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شاید اللہ نے اسے بھلا دیا ہے۔ لیکن ایک سچا مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ آزمائش دیتا ہے مگر اس کے ساتھ صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہی اللہ اپنے بندے کو ایسی عزت، کامیابی اور عروج عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا تو نظام یہی ہے نا کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور آسانی ضرور آتی ہے، اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے اور آزمائش کے بعد کامیابی آتی ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے نا کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ صرف ایک تسلی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آزمائش اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں۔ بعض اوقات ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب، ہمارے عزیز ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے بہت غلط کام کیے ہیں اور اس کی پاداش میں اللہ نے انہیں پکڑ رکھا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ آپ پہ ہرگز داروغہ نہیں ہے، اللہ آپ کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ آپ مایوس ہرگز نہ ہوں، کیونکہ ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی مشکلات ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان پر مشکلات آتی ہیں تو شاید اللہ ان سے ناراض ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتے ہیں۔ اگر آزمائش اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہوتی تو سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پر نہ آتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سال دعوت دی مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنا کر بھیجا گیا اور پھر جیل میں قید کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری اور آزمائش میں مبتلا رہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں بے شمار مشکلات برداشت کی۔ اگر اللہ کے محبوب بندے آزمائشوں سے گزر سکتے ہیں تو ہمیں بھی مشکلات پر حیران نہیں ہونا چاہیے۔
ہم اور آپ اللہ کے آگے پھر کیا ہی چیز ہیں؟ اصل سوال یہ نہیں کہ مشکل کیوں آئی، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس مشکل میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی گئی، اور پھر ان مشکلات سے نکال کے اللہ نے انہیں عروج تک پہنچا دیا۔ اگر ہم قرآن میں کسی ایسی شخصیت کو دیکھیں جس کی زندگی اس حقیقت کا کامل نمونہ ہو کہ مشکل کے بعد اللہ عروج دیتا ہے، تو یقیناً وہ زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک معصوم بچے کو اس کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ حسد کی بیماری آج سے نہیں، ازل سے چلتی آ رہی ہے۔ اپنے والد سے جدا کر دیا، غلام بنا کر بھیجا گیا، جھوٹا الزام لگا، جیل میں ڈال دیا گیا، سالہ سال قید میں رہے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید وہ مایوس ہو جاتا، شاید نہیں، یقیناً وہ مایوس ہو جاتا، اللہ سے شکوہ و شکایات شروع کر دیتا، اپنی زندگی کو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہر لمحہ، ہر حال، ہر تنگی، مصیبت، پریشانی میں اللہ پر بھروسہ رکھا، اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے انہیں مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا۔ جو شخص میں کنویں میں تھا وہ تخت تک پہنچا دیا گیا، جو جیل میں تھا وہ حکومت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا ہے؟ اگر یہ اللہ کا کرم نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور اگر یہ صبر کا پھل نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ جب چاہتا ہے تو چند لمحوں میں حالات بدل دیتا ہے۔ مایوسی تو شیطان کا ہتھیار ہے نا۔ شیطان کی تو سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ شیطان نے جب اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے اللہ کو کہا تھا، اللہ میں قیامت کے دن تک لوگوں کو ورگلاتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا، جاؤ، تمہیں ڈیل دے دی، تم اپنی من مانی کر لو، تم اپنی مرضی کر لو، تم ورگلا لو لوگوں کو، تم نے جس کو پیچھے لگانا ہے لگا لو۔ جو رحمان کے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی رحمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو رحمان کی عبادت کرنے والے ہوں گے وہ اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کریں گے، وہ کسی قیمت پر بھی اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور بالکل قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ مایوسی ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ مایوس انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ امید بھی چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات زندگی سے بھی دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ جب تک اللہ موجود ہے تب تک امید موجود ہے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے لیے انہیں بدلنا مشکل نہیں۔ اللہ کا وقت سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ انسان بہت جلد باز ہے، وہ اپنے فیصلوں میں، وہ اپنے کاموں میں بہت جلدی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا آج مانگی جائے اور کل قبول ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل فوراً ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے وقت پر انجام دیتا ہے۔ کبھی ہم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں مگر وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور کبھی ہم کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں مگر اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب کیا دینا ہے۔ بعض اوقات اللہ تاخیر کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کچھ بڑا دینا چاہتے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں انتظار کرواتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں مضبوط بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں آزماتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ دعا رد ہو گئی۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کر رہے ہوں۔
اور جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیشہ اللہ سے رجوع کیجیے، اس سے مدد مانگیے، اسے پکاریے، اسے رو رو کے پکاریے، بے شک وہ آپ کی دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی حیا والے ہیں، اللہ کی ذات بہت غیور ہے، اللہ بہت غیرت والے ہیں۔ ان کو حیا آتی ہے جب کوئی بندہ ان کے آگے خالی جھولی لے کے جاتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ تو ہم کیسے مان سکتے ہیں یا ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ کیا اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا؟ بالکل پیدا کیا ہے۔ وہ ازل سے اکیلے ہیں، ابد تک اکیلے رہیں گے۔ وہ تو پتھروں میں کیڑوں کو بھی جانتے ہیں، ان کو رزق عطا کرتے ہیں۔ وہ تو ایک چیونٹی کو بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا دعا کر رہی ہے۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ انہوں نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا، ہمیں سب جانداروں سے عظیم بنایا، تو وہ ہماری تکلیف سے، ہمارے غم سے، ہمارے دکھ سے انجان ہوں گے؟ نہیں، بس وہ ایک اچھے وقت کے انتظار میں رہیں۔ اگر زندگی میں کبھی مشکلات نہ آئیں تو انسان کمزور رہ جاتا ہے۔ آزمائش انسان کو کیا سکھاتی ہے؟ صبر۔ آزمائش سکھاتی ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے، دعا کی طاقت کیا ہوتی ہے، عاجزی کیا ہوتی ہے، شکر کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایک آزمائش کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط، سمجھدار اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی وہ مشکل جو ہمیں تباہی لگتی ہے، دراصل ہماری تعمیر کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے خوشخبری ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکل حالات میں بھی اللہ کی اطاعت پر قائم رہے، نماز نہ چھوڑے، دعا نہ چھوڑے، امید نہ چھوڑے، اللہ پر اعتماد نہ چھوڑے، اور یہی لوگ آخر کار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ایک انسان کو فائدہ پہنچانے میں لگ جائیں، اگر اللہ نہیں چاہتے کہ اس کو فائدہ پہنچایا جائے تو ساری دنیا کے لوگ اپنی طاقت آزمائی کر لیں، وہ کبھی بھی اس انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اگر ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور کسی انسان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، اللہ نہیں چاہیں گے تو اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ عروج سے پہلے آزمائش آتی ہے، بڑا مقام حاصل کرنے سے پہلے بڑی تربیت ہوتی ہے۔ سونا آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، ہیرا دباؤ برداشت کر کے قیمتی بنتا ہے، اور انسان آزمائشوں سے گزر کر مضبوط بنتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے تیار کرتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کے کردار کو نکھارتا ہے، اس کے دل کو دنیا سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پھر ایک دن وہی شخص جسے لوگ کمزور سمجھتے تھے، کامیابی کی مثال بن جاتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، ہر طرف سے پریشانیوں، بے چینیوں اور مشکلات نے آپ کو گھیر لیا ہے، تو آپ ہرگز بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ کیسے لگا کہ اللہ آپ کی دعائیں نہیں سنیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ مشکل میں ہیں، اللہ جانتا ہے آپ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، آپ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہر سو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے،
آپ سوچتے ہیں آخر ہم جائیں تو کہاں جائیں، کیا کریں؟ بے روزگاری، غربت، ازدواجی تعلقات، بچوں کی پریشانیاں، ماں باپ کی طرف سے پریشانیاں اولاد کو، اولاد کی طرف سے پریشانیاں ماں باپ کو۔ یہ صرف ایک آزمائش ہے، کیونکہ ہم ایک آخری دور میں چل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے جڑے رہیں۔ اگر ہماری زندگی بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، اللہ استغفار کے ذریعے رزق بھی عطا کریں گے، اولاد بھی عطا کریں گے، مال و دولت خزانے عطا کریں گے، ہر چیز، بارش اللہ رزق کے استغفار کے ذریعے عطا کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کرتے رہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے ہم استغفار کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ان میں سے جو بھی آپ کو صحیح لگے، آسان لگے، اسے اپنی زبان کا ورد بنا لیجئے، اسے اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ یقین جانیے کہ آپ استغفار کریں گے تو آپ کی زندگی میں سے مشکلات ایسے نکل جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ جب کوئی بھی سننے والا نہ ہو تو اللہ سنتا ہے، جب کوئی مددگار نہ ہو تو اللہ مدد کرتا ہے۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی دعائیں پسند ہیں، اس لیے کبھی دعا کرنا نہ چھوڑیں، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ اللہ سے مانگیں، بس اپنے رب پر یقین رکھیں، صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ آپ کے حالات بدل بھی سکتا ہے، وہ آپ کو عزت بھی دے سکتا ہے، وہ آپ کو کامیابی بھی دے سکتا ہے، وہ آپ کو عروج بھی دے سکتا ہے۔ جب بندہ صبر نہیں چھوڑتا تو اللہ بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اور جب اللہ عروج دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس راستے کو روک نہیں سکتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہماری باتوں نے آپ کے دل کا کچھ غم اور بوجھ ہلکا کیا ہوگا۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن وقت پر ملتے جائیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔